ان کو ریسسٹ نہیں کر سکتا. جو ایک مرتبہ اس سے انکاؤنٹر میں آ گیا، اس کا واسطہ پڑ گیا، پھر یہ کتاب اس کو اس طرح سے اپنے حلقہ اثر میں لے لیتی ہے کہ پھر وہ تبدیل ہو کے رہتا ہے. ایک فرق تو یہ ہے قرآن پاک اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں. دوسرا ایک عجیب و غریب پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں جو معجزہ بھیجا وہ اس قوم کے انتہائی کمال سے ماورا چیز کو بھیجا. تورات اگر پڑھیں تو تورات میں پتہ چلتا ہے کہ فرعونوں کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، مصریوں میں جو معراج کمال جو چیز سمجھی جاتی تھی وہ جادوگری کا فن تھا. خود تورات میں لکھا ہے کہ لاکھوں جادوگر مصر میں موجود تھے. کتنا مبالغہ ہے، کتنی حقیقت ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اس میں بہت مبالغہ آمیز اعداد و شمار جادوگروں کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں کہ اتنے لاکھ جادوگر فلاں شہر میں تھے، اتنے لاکھ فلاں جگہ تھے. یہ لاکھوں میں ہو نہ ہو، لیکن یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے، قرآن پاک سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ وہاں معراج کمال جادوگری کا فن تھا. خود فرعون نے جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا فرمانروا تھا، کہا کہ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرے مقرر قرار پاؤ گے. گویا بادشاہوں سے قربت، حکمرانوں کے دربار میں رسائی جس فن کی بنیاد پر ملتی تھی وہ جادوگری کا فن تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا اور ایسا معجزہ دیا کہ تمام جادوگروں نے بلا تعمل یہ تسلیم کر لیا کہ یہ جادوگری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے. بلا تعمل انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ جادوگری کا فن نہیں ہے، یہ معجزہ اللہ کی طرف سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں بھیجا، اگر جغرافیہ آپ کے سامنے ہو تو فلسطین اور شام کا علاقہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، یہ ایسٹرن رومن امپائر کے زیر اثر علاقہ تھا. ایسٹرن رومن امپائر کا مرکز استنبول تھا، جو مدینہ قسطنطنیہ کہلاتا تھا یا مدینہ قیصر کہلاتا تھا. یہ وہ علاقہ تھا جو یونانی تہذیب کے اثر میں تھا. یونانی علوم و فنون اس پورے علاقے میں رائج تھے. شام اور فلسطین میں یونانی منطق، یونانی فلسفہ، یونانی طب رائج تھے. یونانیوں کے علوم و فنون میں وہ چیز جو بڑی دیرپا حیثیت رکھتی تھی، جس کی حیثیت دائمی تھی، جس کی افادیت ہماگیر تھی، وہ علم طب تھا. آج ان کا فلسفہ ختم ہو گیا، آج ان کی منطق اذکار رفتہ ہو گئی، آج ان کے بقیہ علوم و فنون آبسولیٹ ہو گئے، بیکار ہو گئے. لیکن جو چیز آج بھی چل رہی ہے، شاید دبئی میں بھی آپ کو دکانیں طب کی مل جائیں گی جہاں حکیم جواری جالینوس بیچ رہے ہوں گے، وہ آج تک اس شہر میں بھی مشہور اور متداول. گویا یہ مہارت کا حال تھا کہ 2500 سال سے ان کے بنائے ہوئے نسخے اس وقت دنیا میں مروج ہیں اور لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں. جہاں گویا دنیاوی کمال اور کمال کی معراج جس فن سے حاصل ہوتی تھی وہ علم طب تھا. ہر بڑا فلسفی بڑا طبیب ہوتا تھا. افلاطون بہت بڑا طبیب تھا، ارسطو بہت بڑا طبیب تھا، ابن سینا جو مسلمانوں میں یونانی علوم کا بڑا ماہر گزرا ہے، معلم ثالث کہلاتا ہے، وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا طبیب تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ ایسا معجزہ تھا کہ تمام اطباء نے اس وقت بھی اور آج بھی یہ تسلیم کیا کہ یہ علم طب کے کارنامے سے باہر ہے. کوئی طبیب ایسا نہیں ہوا کہ وہ پھونک مار دے تو پیدائشی نابینا کی بینائی بحال ہو جائے. یہ علم طب میں ہو ہی نہیں سکتا. جو پیدائشی نابینا ہے زیادہ سے زیادہ اس کا کوئی فزیکل، کوئی آرگینک آپریشن ہوگا، علاج ہوگا، نیا کورنیا آپ لگا دیں گے، کچھ کر دیں گے، ہو سکتا ہے آئندہ ہو جائے. لیکن یہ بات کہ ڈاکٹر آ کے پھونک مار دے اور بینائی بحال ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ علم طب کے دائرے سے باہر کی چیز ہے. سب اطباء نے تسلیم کیا کہ ہمارے دائرے سے باہر ہے. حضرت صالح علیہ السلام کو بدوؤں میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے عرب کے ریگستانوں میں. عرب میں سب سے قیمتی چیز اونٹ مانی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے خاص اونٹنی ان کو دے دی کہ یہ تم بدوؤں میں گئے ہو، عربوں میں دعوت کا کام کر رہے ہو، یہ اونٹنی تمہاری نشانی. عربوں نے تسلیم کیا کہ ایسا اونٹ دنیا میں نہیں ہوتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اشارہ کیا ہو، پہاڑی شک ہوئی ہو اور ایک اونٹنی نمودار ہو گئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ مثالیں اس بات کا اندازہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ جس قوم میں جو معجزہ بھیجا گیا وہ اس قوم کے اعلیٰ ترین کمال سے ماورا چیز ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتوں کا قرآن پاک نے ذکر کیا. ایک بعثت ہے عربوں کے لیے، امیین کے لیے، اور ایک بعثت ہے بعد میں آنے والوں کے لیے. جو بعد میں آئیں گے
تابعین اور تبع تابعین کے بعد کے زمانے کے لوگ. جو ابتدائی بعثت ہے جو عربوں کے لیے ہے، عربوں میں انتہائی کمال کی چیز کیا تھی؟ عربوں میں منتہائی کمال زبان دانی تھی. وہ اپنے کو عرب یعنی معافی ضمیر کا اظہار کرنے والے اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا قرار دیا کرتے تھے. ان کی نظر میں غیر عرب سارے گونگے تھے. عجم کے لفظی معنی گونگا. یہ زبان دانی پر ان کے اعتماد کا حال تھا کہ وہ اپنے علاوہ ہر ایک کو گونگا قرار دیتے تھے. اس لیے کوئی زبان زور بیان میں اور قوت میں اور معنی اور مطالب کی دقت اور باریکی کو بیان کرنے میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. نہ اس وقت کر سکتی تھی نہ آج کر سکتی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دعوت کو پھیلانا شروع کیا اور عربوں کے بڑے بڑے ماہرین نے، ایسے ماہرین نے جن کی مہارت زبان کو پورا عرب تسلیم کرتا تھا، جب قرآن مجید کے الفاظ سنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. عربوں میں زباندانی کا سب سے بڑا اظہار شعر و شاعری کے ذریعے ہوا کرتا تھا. شعر و شاعری عرب میں عزت کا ذریعہ تھی. مورخین نے لکھا ہے کہ جب کسی قوم میں کسی قبیلے میں کوئی شاعر پیدا ہوتا تھا تو اس قبیلے میں دعوتیں ہوا کرتی تھیں. وہ قبیلہ جشن منایا کرتا تھا کہ ہمارے خاندان میں ایک بڑا شاعر سامنے آیا. اور جس قبیلے کا شاعر جتنا بڑا ہوتا تھا اس قبیلے کی عزت اتنی ہوتی تھی. اس ماحول میں جن شعراء کی عظمت کو پورے عربوں نے تسلیم کیا وہ 7 شعراء ہیں جن کے 7 بہترین قصائد سونے کے پانی سے لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دیے گئے. یہ بہترین قصائد اسلام سے پہلے کی عربی شاعری کا اعلیٰ ترین نمونہ کہلاتے ہیں. المعلقات السبع، 7 معلقات یعنی 7 لٹکائے ہوئے قصیدے. ان قصیدوں میں بھی جب کوئی ایسا شعر ہوتا تھا کہ جو اپنے فنی اعتبار سے کمال کو پہنچا ہوا ہو، جس کو بیت القصید کہتے تھے، جب وہ سنتے تھے تو شاعر سجدے میں گر جایا کرتے تھے. ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک بڑے شاعر کا ایک شعر ایسا سنا کہ جس میں شاعر کمال کے معراج کو پہنچ گیا ہے تو بڑے بڑے شعراء سجدے میں گر جایا کرتے تھے. یہ اس کے کمال کے سامنے، اس کی عظمت کے سامنے اعتراف کے مترادف تھا. ان 7 شعراء میں سب سے آخری شاعر ہیں لبید ابن ربیعہ العامری. لبید ابن ربیعہ نے جب اسلام کی دعوت سنی تو بہت معمر تھے، 60 سال سے زیادہ عمر تھی. ان کا ایک قصیدہ جو انہوں نے اسلام سے پہلے سوق عکاظ میں پڑھا اور اس کا ایک شعر ہے جس پر تمام شعراء، ان کے بعد جو سب سے بڑا شاعر آشا کہلاتا ہے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا شاعر تھا، جب آشا نے یہ شعر سنا تو سجدے میں گر گیا. شعر تھا وَجَلَ السُّيُولُ عَلَى الطُّلُولِ كَأَنَّهَا زُبُرٌ تُجِدُّ بُطُونَهَا أَقْلَامُهَا لما سمع عاشا هذا الشعر سجد فقال هذا ينبغي ان يسجد له. تو یہ یعنی جتنے بڑے بڑے شعراء تھے وہ سجدے میں گر گئے. لبید ابن ربیعہ کا یہ مقام تھا کہ ان کا شعر سن کر شعراء عرب سجدے میں گر جایا کرتے تھے. جب لبید نے پہلی مرتبہ قرآن پاک سنا تو پوچھا کہ یہ کس کا کلام ہے، اور انہوں نے بعض روایات کے بموجب سورہ کوثر سنی تھی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس شاعر کو اپنے شعری کمال پر بھروسہ ہوتا تھا وہ ایک جگہ شعر لکھ دیا کرتا تھا. اب اگر کسی کے پاس اس سے بہتر شعر ہے تو آگے لکھ دے. وہاں کسی نوجوان صحابی نے، غالباً سیدنا علی بن ابی طالب نے، سورہ کوثر لکھ دی. اب شعراء آتے تھے، دیکھ کے چلے جاتے تھے کہ یہ کیا ہے. کسی نے لبید کو اطلاع کی کہ ایک عجیب کلام لکھا ہوا ہے جو نہ شعر ہے، نہ خطابت ہے، نہ نثر ہے، نہ کہانت ہے، عجیب و غریب کلام ہے. انہوں نے نکل کے دیکھا، کئی بار پڑھا، پھر خیمے میں چلے گئے، پھر آگے دیکھا، پھر پڑھا، پھر اس کے نیچے لکھ دیا واللہ لیس ھذا من کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ 60 سال زندہ رہے. 120 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ان 60 سال میں کوئی شعر نہیں کہا، اپنا شعر بھی نہیں کہا. ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے. سیدنا عمر فاروق کو عربی شاعری کا بڑا اچھا ذوق تھا، بڑے اچھے شعر یاد تھے. انہوں نے کوئی شعر سنانے کی خواہش کی تو کہا کہ ابعد القرآن یا امیر المومنین، کیا امیر المومنین قرآن کے بعد بھی شعر کی گنجائش ہے؟ اپنا شعر بھی نہیں پڑھا.
یہ ایک مثال ہے اس کی کہ قرآن کی بلاغت اور فصاحت کے سامنے جو عرب شاعری کا سب سے بڑا نمائندہ تھا، جو عرب فصاحت و بلاغت کا سب سے بڑا ترجمان تھا، اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ ایسی درجنوں مثالیں کہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے قرآن کے حوالے سے۔ سیدنا عمر فاروق خود جو شاعری کا بڑا اچھا ذوق رکھتے تھے، عرب کے بڑے جید خطباء میں تھے، مکے کی شہری ریاست کے وزیر خارجہ تھے، جو تمام عرب قبائل میں قریش کی طرف سے گفتگو کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب معاہدہ ہوتا تھا سیدنا عمر فاروق اس معاہدے کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جب پہلی مرتبہ قرآن سنا تو خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میرا دل سینے سے نکل جائے گا اور پھٹ جائے گا، اور وہ سورہ حاقہ کی تلاوت انہوں نے سنی تھی۔ کئی رات کو واپس آ رہے تھے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تلاوت فرما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ دن میں تو اتنا بڑا آدمی، اتنا مشہور آدمی کھلم کھلا جا کے سننا اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا، تو خیال ہوا کہ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، ظاہر حرم میں اس وقت اس طرح کی روشنیاں تو نہیں ہوتی تھی۔ چپکے سے پردے کے پیچھے سے گھس کے جا کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں بیت اللہ کا ماحول ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہو اور سورہ حاقہ کا زور بیان ہو۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں مجھے لگا کہ میرا دل سینے سے نکل کے پھٹ پڑے گا۔ جب بے قابو ہو گئے، برداشت نہیں کر سکے، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ کیا زبردست شاعرانہ کلام ہے۔ اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے آیت نکلی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ تو کہا کہ میں نے فوراً اب دل میں سوچا کہ یہ تو کوئی کہانت معلوم ہوتی ہے، فوراً زبان مبارک سے نکلا وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ پھر دل میں سوچا کہ اگر یہ نہ شاعری ہے نہ کہانت، پھر کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، زبان مبارک سے ادا ہوا تنزیل من رب العالمین۔ سیدنا عمر فاروق اسی لمحے بس بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ اسی ذہنی کشمکش جو 3-4 دن جاری رہی، واقعات سب کو معلوم ہے۔ اس طرح کے درجنوں اور سینکڑوں واقعات ہیں جو مورخین نے، سیرت نگاروں نے بیان کیے۔ یہ قرآن مجید کے اعجاز کا ایک پہلو ہے جو اس کی فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھتا ہے۔ فصاحت و بلاغت کے اولین اعتراف کرنے والے عرب تھے جو زبان دانے کا ذوق رکھتے تھے۔ اس کے بعد عربوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حامل بنا دیا، پوری نسل تیار ہو گئی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی۔ اس نسل کی تیاری کے بعد پھر حضور کی بعثت کا دوسرا دور شروع ہوا۔ وآخرین